بھی موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، موبائل فون بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس نے صلاحیتوں کو ختم کر رکھا ہے، اس نے نوجوان نسلوں کو ختم کر رکھا ہے۔ اور رمضان میں دیکھیے روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں، ماشاءاللہ صبح سحری میں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، خوب چاو سے کھاتے ہیں، خوب بڑھیا کھاتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ پورا دن نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں گا، اور ماشاءاللہ روزہ رکھتے بھی ہیں اور پورا دن گزارتے بھی ہیں اور عملاً بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ پہلے تو نیت کری تھی کہ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور عملاً بھی یہ چیز کر کے دکھاتے ہیں کہ نہ پورے دن کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور پورا دن گزارتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن دن گزارنے کے لیے، روزہ گزارنے کے لیے کہ ماشاءاللہ ایک ہمارے پاس آلہ موجود ہے جس کو موبائل کہتے ہیں، جس کو فون کہتے ہیں، کہ اس کا استعمال کرتے ہیں دن گزارنے کے لیے، کہ اس میں وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں جن چیزوں کو دیکھنا مزہ آتا ہے اور مزے لے لے کے دیکھتے ہیں۔ تو روزہ تو رہا پر تقوی نہ رہا، عبادت تو رہی پر تقوی نہ رہا۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو ابتدائے عام ہے۔ ہر گھر میں یہ فتنہ پھیلا پڑا ہے، ہر ایک گھر میں یہ فتنہ پھیلا پڑا ہے، یہ فون کا فتنہ ہر ایک گھر میں ہے، پھیلا پڑا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حکم ہوا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، اس کی ٹریننگ ہم تمہیں دیں گے۔ تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ ہم تمہیں دیں گے۔ اب ٹریننگ کیا ہے؟ ٹریننگ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد نہ تم کچھ کھاؤ گے نہ تم کچھ پیو گے اور نہ تم کچھ پیو گے، اور ماشاءاللہ اس چیز کو قبول بھی کرتے ہیں، اس چیز کو قبول بھی کیا کہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور جو جائز چیزیں تھیں، نفسانی خواہشات جو تھیں، ان کو بھی چھوڑ دیا روزے کی حالت میں۔ ماشاءاللہ اللہ کے حکم جو تھا، اللہ کا حکم کو خوب بجایا، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے حکم کو پورا کیا ماشاءاللہ۔ لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھی، جو چیزیں پہلے سے منع تھی، وہ روزے کی حالت میں کری، کہ مثلا جھوٹ بولنا منع تھا، کسی کی غیبت کرنا منع تھا، کسی کے دل آزاری منع تھی کہ روزے کی حالت میں ہے اور کسی کا دل دکھا رہے ہیں، حقوق العباد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جو چیز دیکھنے کو منع تھی، جہاں نظر ڈالنے کو منع تھی وہاں بھی نظریں جاری ہیں، جو چیز سننے کو منع تھی وہ چیز بھی سنی جا رہی ہے۔ تو روزہ تو رہا پر تقوی نہ رہا، عبادت تو ہی پر تقوی نہ رہا۔ تو تقوی کہتے ہی ہیں اللہ سے ڈرنے کو، کہ جس عمل میں مخلوق سے ڈرا جا رہا ہو تو اس میں تقوی نہیں ہوتا ہے۔ تقوی کہتے ہی ہیں اللہ سے ڈرنے کو۔ تو روزے کی حالت میں موبائلوں کو نہ چلایا جائے۔ اگر موبائل اپنے آپ کو رمضان میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیے اور اللہ سے عبادت کی توفیق مانگیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آیا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اور آپ علیہ السلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے اور قرآن اللہ کو ویسا ہی پسند ہے جیسا کہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کی تجوید، قرآن کے قواعد کے حساب سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو اس فتنے سے نکالیے، اس موبائل کے فتنے سے نکالیے۔ اس موبائل نے نسلوں کو برباد کر دیا ہے، ہماری نسلیں برباد ہو گئی ہیں۔ آج دیکھیے اگر بچہ روتا ہے تو ماں اس کو ترنت فون پکڑا دیتی ہیں، بچہ ماں کی گود میں رہتا ہے اور مائیں گانے چلاتی رہتی ہیں، تو بچے کیسے ہو جاتے ہیں گے؟ آپ خود دیکھیے کہ اس کو فون کے بغیر چین ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس چیز سے بچائیے
اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو عبادتوں پہ لگائیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے، تو اللہ سے مانگیے، اللہ کے قریب ہوئیے، اپنے اندر تقوی پیدا کریے، تاکہ یہ ایک مہینے کا جو پورا مہینہ ہے، اس مہینے سے ہم چیزیں سیکھیں اور پورے سال تک ان چیزوں کو لے کر چلے کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت، حقوق العباد سیکھیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ پورے رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس کی برکتیں لئیے، اللہ سے مانگیے، اپنے روزوں کی حفاظت کریے، اپنے روزوں کو بچائیے کہ روزہ تو رہے گا لیکن تقوی نہ ملے گا، تو روزہ بھی رکھیے اور تقوی بھی حاصل کریے۔